اللہ کیسے زندہ کرے گا وہ سیدھا ہڈیوں کو؟ ایک ہڈی ہے ختم ہو چکی ہے، جسم ہے ختم ہو چکا ہے، گل چکا ہے، اب اسے دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا؟ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اس نے یہ خیال اپنا بنا لیا، وہ کیا ہے؟ فوراً کافر ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر بیان ہوا کہ تیرے رب کی جو قدرت ہے وہ قدرت کسی کے پاس نہیں۔ تو اب ایک اور قدرت کا بیان ہے کہ پروردگار کل قیامت والے دن سارے کے سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، چاہے جس حالت میں کوئی مرا ہے کل قیامت والے دن اسے زندہ کیا جائے گا۔ اس چیز کا انکار کرتے تھے مشرک کافر، کہتے تھے کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا وہ سیدھا ہڈیوں کو؟ ایک ہڈی ہے ختم ہو چکی ہے، جسم ہے ختم ہو چکا ہے، گل چکا ہے، اب اسے دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ اس کا بیان فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے، انسان سے مراد کافر ہے۔ یاد رکھ لے کہ جو انسان اگر کلمہ بھی پڑھ رہا ہے لیکن قیامت کا منکر ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں۔ قیامت کے اوپر باس ما بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے اور ضروری ہے۔ جس شخص کے دل سے یہ خیال نکل گیا کہ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اس نے یہ خیال اپنا بنا لیا، وہ کیا ہے؟ فوراً کافر ہو جائے گا۔ تو جو شخص قیامت پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان بن نہیں سکتا، مومن بن نہیں سکتا۔ تو یقول الانسان، کافر کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ طنز کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کون دوبارہ اٹھائے گا مرنے کے بعد؟ جب ایک دفعہ مر چکے ہیں، ہماری ہڈیاں گل سڑ چکی ہیں، پھر ہمیں کون اٹھائے گا؟ ایک نہیں کئی کفار نے یہ بات کہی، ابو جہل نے بھی کہا، عاص بن وائل نے بھی کہا، اتنے ہی ایسے کافر تھے جنہوں نے یہ بات کہی۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، عاص بن وائل آتا ہے، آ کر ایک کھوپڑی کی ہڈی لے کر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر اپنے ہاتھ پر اسے ملتا ہے، ملنے کے بعد اسے پھونک مار کے ہوا کے اندر اڑا دیتا ہے۔ اڑانے کے بعد کہتے ہیں من یحیی العظام، اے محمد ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا دوبارہ؟ تو اللہ فرماتے ہیں جواب کے اندر، قل اے محمد الرسول اللہ فرما دی الذی انشأکم اول مرہ، جس پروردگار نے تمہیں پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا۔ جب انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا کوئی نشان انسان کا نہیں تھا، کوئی جسم کا حصہ انسان کا نہیں تھا۔ مرنے کے بعد کچھ نہ کچھ تو حصے انسان کے باقی رہتے ہیں نا، کوئی ہڈی باقی رہ جاتی ہے، کوئی گوشت کے ٹکڑے جو زمین کے اندر مل جاتے ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ذرات تو باقی انسان کے رہتے ہیں نا۔ ان ذرات سے انسان کو دوبارہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو فرمایا ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تو دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتے۔ اولا یذکر الانسان، کیا انسان یاد نہیں کرتا؟ انا خلقناہ، ہم نے اسے پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ولم یک شیئا، حال یہ کہ وہ کوئی چیز نہیں تھا۔ مثال کے طور پر بعد ایک بچے نے پیدا ہونا ہے، آج اس کا کوئی تذکرہ ہے دنیا کے اندر؟ نہیں ہے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ کل کون پیدا ہوگا، کسی کو خبر نہیں ہے۔ فرمایا تمہارا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، تمہیں تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ تو جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ایسے ہی مرنے کے بعد ہم انسانوں کو اٹھائیں گے نا، ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ فَوَرَبِّكَ، قسم اللہ خود کھا رہا ہے یہاں، فَوَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے پروردگار کی اے محمد، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ضرور بضرور ہم انہیں جمع کریں گے، انہیں ہی صرف جمع نہیں کریں گے،
والشیاطین، ان کے جو سرخنا تھے، جو ان کے شیاطین تھے، ہم انہیں ان کے ساتھ جمع کریں گے. ثم لنحضرنہم، پھر ہم انہیں حاضر کریں گے حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، دائیں بائیں ساروں کو جمع کریں گے. جسیا، گھٹنوں کے بل، گھٹنے، ان کے بال ہم انہیں کیا کریں گے؟ جمع کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کے اوپر سخت قسم کا غم آتا ہے یا غم کی خبر سنتا ہے تو کھڑے ہوئے وہ گر جاتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں، تو پھر کیا؟ گھٹنوں کے بل انسان بیٹھ جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہم انہیں جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل جمع کریں گے. کس کس کو؟ ان سارے لوگوں کو اور ان کے شیاطین کو. یاد رکھ لیں، جس کا جو شیطان ہے، ہر انسان کے ساتھ کئی شیاطین ہیں جو ہر وقت اس کو بھٹکانے میں لگے ہوئے ہیں. کل قیامت والے دن اللہ ایک کو جمع نہیں کرے گا، اللہ سب کو جمع کرے گا، اور اس کے ساتھ جو شیاطین ہوں گے، جن ہوں گے، انہیں بھی اللہ کیا کریں گے؟ جمع کریں گے. اور انسانوں میں سے جو لوگ انسانوں کو بھٹکا رہے ہیں، غلط راستے پر چلا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی جمع کریں گے کل قیامت والے دن. فوربک، تو اللہ کیا کھا رہے ہیں یہاں پر؟ قسم. پروردگار خود قسم کھا کر کتنی ہی تاکید کر رہے ہیں کہ میں کل قیامت والے دن سارے لوگوں کو جمع کروں گا. ثم لننزعن، پھر ہم جدا کریں گے، علیحدہ کریں گے، من کل شیعۃ، ہر ایک فرقے سے، ہر ایک گروہ سے، ایہم، خاص ان لوگوں کو، اشد علی الرحمن عتیہ، جو رب کے خلاف زیادہ نافرمان تھا، رب کی نافرمانی زیادہ کرتا تھا، زیادہ سخت تھا رب کی نافرمانی میں. اللہ انہیں علیحدہ کریں گے، جدا کریں گے. سب سے پہلا جو جمع ہوگا وہ تمام کی تمام مخلوقات کا ہوگا. مخلوقات کو جمع کرنے کے بعد گناہگاروں کو علیحدہ کیا جائے گا اور نیک لوگوں کو علیحدہ کیا جائے گا. گناہگار سارے کے سارے ایک طرف پر ہوں گے. پھر ان گنہگاروں کے اندر بھی حصے بنائے جائیں گے. ان میں سے جو ان کے غنڈے ہوں گے، بدماش ہوں گے، ان کے سب سے بڑے ہوں گے شیطانوں کے، انہیں علیحدہ کیا جائے گا. تم ذرا کیا ہو جاؤ؟ سائڈ پہ ہو جاؤ. جو عام گنہگار ہوں گے انہیں علیحدہ کیا جائے گا. مثال کے طور پر جیسے یہود کے علماء تھے، علماء سو جو تھے، انہیں علیحدہ کیا جائے گا، ذرا تم ایک طرف پر ہو جاؤ. اور عام جو یہودی عوام الناس تھے انہیں علیحدہ کیا جائے گا. پھر جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، علماء سو، ان کا حساب ذرا علیحدہ طریقے سے لیا جائے گا. یہ مراد ہے یہاں پر. ثم لنحن، پھر ہم خوب جانتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو، ہم اولا بہا صلیہ، جو زیادہ حقدار ہیں جہنم کے اندر داخلے کے اعتبار سے. یعنی اللہ کو تو پتہ ہے کہ کسی جہنم کے اندر بھیجنا ہے اور کسی جنت میں بھیجنا ہے. پیدا اللہ نے نہیں کیا تھا انسانوں کو، اس وقت بھی اللہ کو پتہ تھا. تو اللہ تاکید سے کہہ رہے ہیں پھر ہمیں تو معلوم ہے کہ کسی جہنم میں بھیجنا ہے اور کسی جنت میں بھیجنا ہے، پھر ہم ذرا علیحدہ طریقے سے ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ معاملہ کریں گے. وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی انسان، إِلَّا وَارِدُهَا، مگر کیا وہ جہنم کے اوپر آئے گا، جہنم کے اوپر وارد ہوگا. اب کئی تفاسیر آپ کو مل جائیں گی. ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ تمام کے تمام لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے، کوئی جہنم سے بچ نہیں سکے گا. جہنم کے اندر اللہ سب کو لے کر جائے گا. اور اس میں سے کون کون لوگ ہوں گے؟ نیک لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے. لیکن برے لوگوں کو جہنم جلائے گی، اور جو اللہ کے انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، انہیں جہنم جلائے گی نہیں. جائیں گے سارے. لے کر کیوں جایا جائے گا جہنم کے اندر؟ یہاں پر تو اللہ خود فرما رہے ہیں، پیچھے قسم بھی کھائی ہے اللہ نے کہ سارے جائیں گے جہنم میں. تو کیوں جائیں گے اللہ کے نیک بندے؟ اس لیے کہ انہیں جنت کی قدر آ جائے. ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے کہ نہیں گئے دنیا کے اندر؟ لیکن آگ کیا تھی؟ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو جا سلامتی والی.
تو ابراہیم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جتنا مزہ مجھے اس آگ کے اندر آیا، دنیا کے اندر جتنی زندگی میں نے گزاری اتنا مزہ مجھے کہیں پر بھی نہیں آیا۔ تو وہی آگ تھی جو جلا رہی تھی، ابراہیم کو نہیں جلایا۔ وہی جہنم ہوگی، سارے نیک لوگ برے لوگ سارے جائیں گے اس کے اندر، لیکن ان نیک لوگوں کو وہ جلائے گی نہیں۔ دوسری جو اس کی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ پل صراط کو جہنم کی پشت کے اوپر بنایا گیا ہے۔ نیچے جہنم ہے، اوپر کیا ہے؟ پل صراط ہے۔ اس کے اوپر سے انبیاء بھی گزریں گے، نیک لوگ بھی گزریں گے، برے لوگ بھی گزریں گے۔ اور حدیث شفاعت کے اندر، مشکات شریف کے اندر بھی ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، لمبی حدیث ہے، بہت بڑی حدیث ہے۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک پل صراط سے گزرے گا، لیکن گزرنے کی کیفیت ہر ایک کی علیحدہ ہوگی۔ فرمایا بعض ایسے ہوں گے جو بجلی سے بھی زیادہ تیز نکل جائیں گے اس سے، یعنی بجلی کی کتنی زیادہ رفتار ہے، جو آسمانی بجلی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ چمکتی ہے پھر بند ہوتی ہے۔ فرمایا اس طریقے سے اتنی رفتار سے وہ گزر جائیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ پل صراط سے وہ پرندوں کی طرح گزریں گے، یعنی جیسے پرندے چل کر ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو گھڑ سواروں کی رفتار سے چلیں گے، یعنی جیسے گھوڑا دوڑتا ہے۔ اور مختلف قسم کی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس میں سے جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو چلے جائیں گے، جو کافر ہوں گے وہ فوراً گر جائیں گے۔ فرمایا بال سے زیادہ باریک ہے پل صراط، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اب خود سوچئے، جو تلوار سے زیادہ تیز ہو اور بال سے زیادہ باریک ہو، اس کے اوپر انسان اللہ کی مدد کے بغیر چل سکتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا جو گنہگار مسلمان ہوں گے وہ بھی جہنم کے اندر گر جائیں گے، ادھر سے پل صراط سے کیا ہوں گے؟ جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ پھر جب اللہ چاہے گا تو انہیں اپنی مرضی سے نکال کر لے آئے گا۔ لیکن گنہگار آدمی اور کافر لوگ، یعنی جن کے لیے جہنم الرٹ کی گئی ہے، وہ پل صراط پار نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ تفسیر بھی اس کی ہے، اور یہی راجے بھی ہے جو تفاسیر کے اندر بھی قرآن کی دوسری آیتوں کے ساتھ بھی ٹکراتی نہیں ہے اور احادیث میں بھی بیان ہوئی ہے۔ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی نہیں ہے مگر وہ اس سے گزرے گا۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ، یہ ہے تیرے رب کے ذمے، حتما مقضیہ، طے شدہ بات، مقرر شدہ بات۔ تیرے رب نے اپنے اوپر یہ چیز لازم کی ہوئی ہے کہ ہر ایک کو جہنم سے گزارے گا۔ اگر جہنم کو دیکھنے کے بغیر اللہ جنت میں داخل کر دے تو وہ مزہ نہیں، قدر ہی انسان کو نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ کسی امیر شخص کے سامنے جتنی عمدہ چیز پیش کریں گے اسے وہ مزہ نہیں آئے گا کہ جتنا ایک غریب آدمی کے سامنے آپ عمدہ چیز کو پیش کریں۔ اس غریب نے 3 وقت، 4 وقت، 5 دن کھانا نہیں کھایا ہوتا، اسے اگر آپ سبزی بھی پیش کریں گے تو اس کے لیے کیا ہے؟ سونا ہے۔ اور اگر امیر جو دن رات ہی ایسی چیزیں کھا رہا ہے تو اس کے سامنے اگر آپ ہیرے جیسی چیز بھی پیش کریں تو اسے وہ قدر نہیں ہوگی۔ تو اللہ پہلے جہنم سے ساروں کو گزاریں گے کہ دیکھو یہ جہنم ہے، اس کے بعد جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں قدر آئے گی کہ اللہ نے ہمیں کیسی جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کیا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر اللہ خود جواب فرما رہے ہیں، پھر اللہ نجات دیں گے الذین، ان لوگوں کو، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو متقی لوگ ہیں، جنہوں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھایا۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور چھوڑ دیے جائیں گے ظالم لوگ، فیہا، اس جہنم کے اندر، جثیا، گھٹنوں کے بل کے اندر۔ اور یہ جہنم کوئی چھوٹی سی جہنم نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص کو جب جہنم سے اوپر سے نیچے پھینکا جائے گا 1500 سال کی مسافت وہ نیچے جاتا ہی رہے گا۔ یہ نہیں کہ اوپر سے پھینک کر نیچے آ کر گر گیا، نہیں، 1500 سال تک وہ جہنم کی نیچے جاتا رہے گا۔ اور ایسی دہکتی ہوئی آگ ہوگی کہ ایک آگ دوسری آگ کو کھا رہی ہوگی، ایسی سخت آگ کے اندر اللہ بھیجیں گے۔ تو فرمایا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو۔ ظالموں سے مراد کیا ہے؟ کافر۔
فیہا جسیہ اوندے بل گھٹنوں کے بل، وَإِذَا تُتْلَى اور جب تلاوت کی جاتی ہے علیہم ان کے اوپر آیاتنا ہماری آیتیں، کافر لوگوں کے اوپر، بینات جو واضح آیتیں ہیں، چھپی ہوئی آیتیں نہیں، واضح صاف ستھرے الفاظ میں، تو قال الذین کفروا کافر لوگ کہتے ہیں للذین آمنوا ایمان والوں سے ای الفریقین خیر مقاما کہ ہم دونوں فریقوں میں سے یعنی مسلمان اور کافروں میں سے خیر مقاما کون زیادہ بہترین مقام پر ہے۔ جو ذہن آج معاشرے کا بنا ہوا ہے وہی ذہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کا تھا، کافروں کا تھا۔ کافر بھی بہترین ٹھکانہ، بہترین مقام، بہترین عزت کسے سمجھتے تھے؟ مال جائیداد کو، اولاد کو، پیسے کو، گاڑیوں کو، یہ چیز ان کی کیا تھی؟ بہترین مقام ان کا یہ تھا، یعنی سب سے اعلیٰ معیار عزت کا ان کا کیا تھا؟ یہ مال و جائیداد تھی۔ اور آج کے زمانے کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ سب سے بہترین اور عزت دار شخص کسے سمجھا جاتا ہے؟ جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہو۔ تو مشرکین کافر مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم اور تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ مقام کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ کی زیادہ عزت کی جاتی ہے۔ اللہ کا جواب سنیے اب خود صاف الفاظ میں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ کتنی ہی ہلاک کی ہم نے تم سے پہلے، من قرن بستیاں، کتنی بستیاں تم سے پہلے ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم احسن اساسا ورئیا وہ اساسوں کے اعتبار سے، مال جائیداد کے لحاظ سے کتنے ہی زیادہ بہتر تھے، یعنی کتنا ہی زیادہ مال جائیداد تم سے بھی زیادہ ان کے پاس تھا، ورئیا اور دیکھنے میں۔ اور ان کو نہیں دیکھتے کہ خزانوں کی چابیاں اونٹ لے کر جا رہے ہیں، انسان نہیں، اونٹ لے کر چل رہے ہیں اس کی خزانوں کی چابیاں، اس سے زیادہ مالدار اور کون دیکھتے ہیں آپ دنیا کے اندر؟ تو فرمایا ہم نے اسے زمین کے اندر نہیں دسایا، اسی طریقے سے کتنی قومیں ہم نے تباہ کر دی مال کے لحاظ سے، تو مال تو ان کے پاس بھی تھا لیکن ہم نے تو انہیں غرق کر دیا، تم کون سے مال کے اوپر ناز کر رہے ہو؟